گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج عشق کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، اس عبادت و ریاضت کی بات کرتے ہیں جب عشق میں ڈوب کر اپنے سر کو سجدے میں لے جاتے ہیں تو جنت کی ہوائیں اس چہرے کو کس قدر منور کر دیتی ہیں۔ اس عشق کی بات کرتے ہیں جو گھر بار چھوڑ کر کے ایک صحرا میں چلے جاتے ہیں۔ حج کا مبارک فریضہ اور اس کے اندر پائی جانے والی روحانیت اور پھر اللہ سے عشق کی انتہا کو جب کوئی بیان کرنے پر آتا ہے تو کیسے بیان کرتا ہے؟ سید عمران نے 2018 میں لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تیرے پاس آ رہا ہوں، تیرے عشق کے سرمستی سے بے خود ہو کر آ رہا ہوں، جہاں میں تیری کوئی مثال نہ تجھ سے محبت کی کوئی نظیر، آج گھر بار اور کاروبار سب کو بھلا کر بہت دور چھوڑ کر تجھ سے ملنے آ رہا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، عقل و فرزانگی تج کر تیرے دربار میں بندہ حاضر ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، جان دوں یا آبرو یا عیش و آرام کروں تجھ پر نثار۔ لبیک اللہم لبیک، ہوش و خرد، عقل و فرزانگی، جاہ و عزت، عہدہ و منصب، آج خدا نے سب پاؤں تلے روندنے کا حکم دے دیا ہے۔ عقل کو پیچھے اور عشق و محبت کو آگے کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہ ہو یا فقیر، آج خلعت فاخرہ اور دستار تفاخر اتار کر سر برہنہ کیے دو سفید چادروں میں لپٹا ہے۔ کعبہ جو مرکز انوار و تجلیات ربانیہ ہے، جس مقام کی فضیلت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 تک جا پہنچتا ہے، جسے صرف دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، جہاں ملتزم ہے، زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، حجر اسود ہے، آج اسی مرکز عظمت و فضیلت کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ سب زہد و عبادت چھوڑو، طواف و ریاضت چھوڑو اور مینا کے لق و دق میدان میں جاؤ۔ آج تمہیں خدا بیت اللہ میں نہیں، خانہ خدا میں نہیں، مسجد حرام میں نہیں، مینا کے میدان میں ملے گا۔ اب یہاں رہنے میں ثواب نہیں، ترک سنت کا وبال ہے۔ 8 ذی الحجہ اشراق کے وقت مسجد حرام میں احرام باندھا جا رہا ہے۔ کالے سروں اور سفید احرام پر مبنی طواف کا منظر بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ آج کعبے کو الوداع کہا جا رہا ہے، ویران کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں کی رونقیں مینا کے میدان میں لگیں گی، کیونکہ خالق رونق کائنات کی جلوہ فرمائی اب وہیں ہونے والی ہے۔ سخت کھردرے پہاڑوں سے گھرا لق و دق میدان مینا 30 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ دیوانوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ کچھ نہیں کرنا، صرف وقت پر نمازیں پڑھنی ہے۔ پھر کعبہ چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہیں طواف کرتے، نمازیں پڑھتے، بیت اللہ کی زیارت کرتے، آنکھیں ٹھنڈی کرتے اپنی۔ یہ عشق کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، دیکھتے ہیں تمہیں بیت اللہ عزیز ہے یا پھر اللہ تعالیٰ۔ آج تمہارا یقین یہ بنانا ہے کہ تم زمان و مکان کو عظیم سمجھتے ہو یا انہیں عظمتیں دینے والے کو۔ مناسک حج کی ابتدا پردے عقل کو آگ لگانے سے ہوتی ہے۔ زمانے بھر کے عقلاء کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری منشا پر چلنا عقل و دانائی ہے، علم و حکمت ہے۔ کعبے میں فضیلت اس کی اپنی ذات سے نہیں ہے، ہمارے حکم سے ہے۔ آج ہمارا حکم ہے کہ کعبہ چھوڑ اور وادی مینا میں جا رہو۔ اس حکم کے ساتھ ہی ساری عظمتیں، تمام فضیلتیں میدان مینا میں منتقل ہو گئی ہیں۔ پھر اگلے دن کہا جا رہا ہے کہ فجر کے بعد سارے لوگ مینا کے میدان سے نکلیں اور برابر میں عرفات کے میدان میں جائیں۔
اب لاکھوں لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، بڑے بڑے امیر و کبیر در بدر ہو رہے ہیں، وہ بال جو خوشبودار شیمپوؤں اور ایئر کنڈیشنروں سے سنورتے تھے غبار آلود ہو رہے ہیں، جن زلفوں کو ہر وقت ایئر برش سے سنوارا جاتا تھا وہ اب الجھی ہوئی پریشان حال ہیں، جس چہرے پر ہزار قسم کے لوشن اور کریمیں لگتی تھی اب خاک آلود اور زرد ہے، گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ بھی خشک اور کھردرے ہو رہے ہیں۔ عاشقوں کا یہی حلیہ ہوتا ہے، جان و تن سے مدہوش اور محبوب کے لیے در بدر، پہلے وطن سے بے وطن، پھر مکہ سے بے دخل، اب منا سے بے گھر، در بدر کی خاک چھانتے، گرد و غبار سے آلود لاکھوں لوگ جوق در جوق میدان عرفات آ رہے ہیں۔ سورج کا زوال ہوتی ہی حج کا رکن اعظم شروع ہو جاتا ہے، ایک نہیں دو نہیں لاکھوں لوگ کھڑے ہو گئے، اس بادشاہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جو اپنے دشمنوں کی بھی سنتا ہے، انہیں بھی بے مانگے دیتا ہے، یہ تو پھر اس کے اپنے ہیں، کیا ہوا جو غلطیاں ہو گئی آج یہاں انہی پر تو شرمسار ہونے آئے ہیں، حشر سے پہلے حشر کا حساب معاف کرانے آئے ہیں۔ کیا حال ہے جب لاکھوں لوگ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بنا کر فقیروں کا بھیس عطائے کرم کے منتظر ہو رہے ہیں۔ اس ادائے بندگی پر کیوں خدا مہربان نہ ہو؟ سال بھر اللہ عز و جل رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر تجلیات متوجہ فرماتے ہیں، لیکن آج زوال کے بعد اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ان عاشقوں کے سب سے قریب ہو گئے جب مانگنے والے اس کے سارے حکم پورے کر کے پراگندہ جسم پریشان حال کھڑے ہیں، جگر کا خون پانی کر کے بہا رہے ہیں، تو دینے والا بھی سارے فاصلے مٹا کر اتنے قریب آ گیا کہ بس اب پردے غیب ہی باقی رہ گیا، باقی سارے حجابات اٹھ گئے۔ وقوف عرفات دنیا کی لذیذ ترین عبادت ہے۔ آج مجبور بندوں پر، روتے بلکتے غلاموں پر اتنی رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں، انہیں اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا جا رہا ہے کہ بس خدا دے اور بندہ لے۔ فرشتوں نے یہ تماشا دیکھا کہ محبوب بندے امید رحمت ہیں، سر خاک آلود کیے رو رہے ہیں، اور دشمن ابلیس غم و غصے سے سر پر خاک ڈالے جا رہا ہے۔ سارا دن خدا اور بندوں کی عظیم قربتوں کا تماشا دنیا نے دیکھا۔ سورج غروب ہوا تو کہا گیا اب میرے سارے عاشق وادی مزدلفہ پہنچے، مغرب کی نماز قضا کریں، مزدلفہ پہنچ کر رات کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی عقل پر ایک اور وار ہوا، نماز قضا کرنے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں جن کی کوئی حد نہیں، وقت پر نماز ادا کرنے کی اتنی فضیلتیں ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں، لیکن یہ کیا آج کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بلکہ آج کہا جا رہا ہے کہ مغرب وقت پر ادا کرنا گناہ اور قضا کرنا ثواب کا باعث ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں بھی اپنی ذات سے کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے، جب ہم کہیں پڑھو اس وقت پڑھنے پر اجر دیں گے، جب ہم کہیں نہ پڑھو تو نہ پڑھنے پر اجر دیں گے۔ لاکھوں افراد کا قافلہ راتوں رات عرفات سے مزدلفہ جا رہا ہے، عقل کو پیچھے رکھ کر عشق کو آگے کیا جا رہا ہے۔ مزدلفہ میں مغرب عشاء اکٹھی پڑی، جمرات پر مارنے کے لیے کنکریاں چنی، یہاں پانی دستیاب ہے نہ کھانے کی کوئی شے، مکان ہے نہ دکان، مسجد ہے نہ بیت الخلا، کھلا آسمان ہے اور رات کی تنہائی، سر پر کوئی خیمہ ہے نہ سائبان اور نہ ہی بستر کا آرام۔ یہاں آ کر حقیقی معنوں میں سب غریب الدیار ہو گئے، کروڑوں کے مالک بھی بیاباں میں کھلے آسمان تلے ننگی زمین پر پڑے رہے۔ یہ کٹھنائیاں جھیلنا اس شاخ ہی کے سر کا سودا ہے، فرزانے کیا جانے دیوانگی میں حد سے کیسے گزرا جاتا ہے۔ صبح صادق سے اشراق تک وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، یہاں وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو کسی وجہ سے عرفات میں قبول نہیں ہوتی۔ وقوف عرفات میں جو آہوازاریاں ہوتی ہیں، سسکیاں ہوتی ہیں، ایک بے قراری ہوتی ہے، اپنی نالائقیوں پر شرمساری ہوتی ہے۔ وقوف مزدلفہ میں اس کے برعکس ایک گونا طمانیت ہوتی ہے، سرشاری ہوتی ہے، امید رحمت باری ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دربار خدا میں دعائیاں دینا رائگاں نہیں گیا، بندوں کے رونے اور تڑپنے پر اور دریائے اشک رواں کرنے پر دریائے رحمت الہی خوب جوش میں آ جاتا ہے۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ جسم و جاں برسات ابر کرم سے سرشار ہو گئے۔ مزدلفہ کے قیام میں سرشاری کی یہی کیفیت ہوتی ہے، خوف پر امید کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس روز ایک سورج دنیا کے افق سے نمودار ہوتا ہے
اور ایک سورج دل کے افق سے طلوع ہوتا ہے، گناہوں کی غلاظت سے پاک دل، مزراب رحمت سے سرشار دل۔ اب کہا جاتا ہے کہ روح تو سرشار ہو گئی، اب جسم کو بھی کھلاؤ پلاؤ، جاؤ جاؤ اب مینا کو جاؤ، بخشے بخشائے جاؤ، تمہارے عاشقی کا امتحان پورا ہوا، اب جو ہوا سو ہوا، آئندہ کار شیطانی سے بچ کر رہنا، نفس و شیطان کے گندے خیالات کو، ناجائز تقاضوں کو رجم کرتے رہنا، اور رجم کا یہ طریقہ بھی ہم سے سیکھتے جاؤ۔ آؤ شیطان کے علامتی ستون کو کنکریاں لگاؤ۔ اب 3 دن تک اس کی مشق کرتے رہو، مینا میں رہو، نمازیں پڑھو، شیطان کے علامتی نشان پر پتھراؤ کرو۔ یہاں کنکر مارنے کا عقل سے کوئی واسطہ نہیں، یہاں بھی عشق کا امتحان ہے، عاشقی کی کہانی کو دہرانا ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ خدا کا عشق کیسے زندہ رہتا ہے۔ شیطان کے بہکانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مار کر بھگایا تھا، آج ان کے عمل کو دہرائے جانے کا حکم ہے۔ مینا پہنچ کر 3 میں سے ایک شیطان کے ستون پر کنکریاں ماری، قربانی کریں، سر مڈائیں۔ یہ قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے، حج کے تشکر کی قربانی ہے، خدا کے شکر کی قربانی ہے کہ اے خدا آپ نے ہمیں اپنے راستے پہ بلایا، یہ سعادت عطا فرمائی۔ حالانکہ کروڑوں لوگ اس سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لی، نت نئے پکوان چکھ لیے، مگر عشق و محبت کا راستہ نہ دیکھ سکے، خدا کے قربت کی لذت نہ چکھ سکے۔ بس اب مزید امتحان کوئی نہیں رہا، عاشقوں نے اپنا عشق خدا کو دکھا دیا، اس کی راہ میں رل گئے، دربدر ہو گئے، خاک آلود ہو گئے، اپنی مرضی سے نہیں انہی کی مرضی سے ہوئے۔ بس اب ساری مشقتیں ثمربار ہو گئیں۔ اب قلب پر جمے گناہوں کے میل کے بعد جسمانی میل بھی دھو لو، احرام اتار دو، جسم پر مہکتے ہوئے صابن لگا لو، بالوں کو شیمپو کر لو، دوبارہ رنگ برنگ کی لباس پہن لو، خوشی کا لباس، تقوی کا لباس، اور پھر آ جاؤ ہم سے ملنے، ہمارے گھر ہماری زیارت کرنے، طواف زیارت کرنے۔ مینا سے بیت اللہ حاضری کی اجازت مل گئی، کعبے کی وہی رونقیں پھر لوٹ آئیں، بیت اللہ پر تجلیات کا نزول ہونے لگا، بندوں کے لیے اس کی ساری فضیلتیں پھر سے جاری و ساری ہو گئی۔ حج کے پہلے دن طواف پر چھایا ہوا بلیک اینڈ وائٹ کلر رنگین ہو گیا، راستوں کی تھکن، مشقتوں اور تکالیف اٹھا کر محبوب کی زیارت کا لطف عاشقوں کے علاوہ کون جان سکتا ہے۔ اس شاخ کے لیے طواف عام طواف نہیں ہے، اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ ساری گھاٹیاں عشق کے مراحل کامیابی سے طے کرنے کے بعد، میل کچیل دور کرنے کے بننے سنورنے کے بعد اب محبوب کی زیارت ہوگی، اس کا جو لطف ہے وہ دل ہی جانتا ہے۔ طواف کے بعد عشق کا ایک اور حکم ہے کہ بی بی ہاجرہ کے عشق کو دہراؤ۔ خدا کا حکم بجا لانے کے لیے ایک ماں اپنے معصوم بچے کے ساتھ صحرا میں اکیلی رہ گئی تھی، شوہر نے دونوں کو اتار کر سواری جو آگے بڑھائی تو خدا کا حکم آ گیا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا، یہ بھی نہ دیکھنے کہ وہ تمہیں جاتا دیکھ کر کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ جب دھوپ کی تمازت بڑھی، ہونٹ خشک ہوئے، ننھا بچہ پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رویا، تب ماں بے چینی کے عالم میں یہاں سے وہاں بھاگی، پانی کی تلاش تھی، حالانکہ معلوم تھا کہ کوسوں دور تک ریت ہی ریت ہے، پانی یہاں کہاں، لیکن اس کے دل میں کیا تھا خدا ہی جانتا تھا۔ بچے کا رونا اور ماں کا ہولنا خدا کے لیے ہی تو تھا، اس ویرانے میں یہ مستقبل روشن کرنے تو نہیں آئے تھے، خدا کے حکم پر بھوکے پیاسے مرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن اب عجز و انکساری کا امتحان پورا ہو گیا تھا۔ خدا ذرا سی جان لے کر لاکھوں جانیں برسا دیتا ہے، بے آب و گیا صحرا میں بچے کی ایڑیوں سے چشمہ بہا دیتا ہے، 2 انسانوں کے مجاہدے کا ثمرہ ایک زمانے کو سیراب کر دیتا ہے۔ ماں کی یہ ادا خدا کو ایسی بھائی کہ سب اس شاخ سے کہہ دیا میری اس بندی کی یاد تازہ کرو اور ہر بار کرو جب جب بھی حج میں آؤ۔ عشق کا ایک اور امتحان پورا کرو، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کے 7 چکر لگاؤ، دوبارہ حرم چھوڑ دو اور مینا کے میدان میں آ جاؤ، 2-3 دن اور میری محبت میں خانہ بدوشی کی زندگی اختیار کر لو، نمازیں پڑھو، شیطانی تقاضوں کو سنسار کرنا سیکھو۔ اب وقت آ گیا، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، جاؤ دوبارہ اپنی بیوی بچوں کے پاس، ماں باپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرو، ہماری دی گئی ان نعمتوں کے حقوق ادا کرو، جاؤ اب ہمارے دیار سے جاؤ، اپنے کاروبار حیات میں مشغول ہو جاؤ، لیکن جاتے جاتے ایک آخری ملاقات کرتے جاؤ، ہمیں الوداع کہتے جاؤ، طواف وداع کرتے جاؤ۔ آؤ اور دیار یار کا آخری طواف کر لو، ہم سے رخصتی کی اجازت لے لو۔
جاؤ میرے بندو، آج ہمارے در سے گناہوں سے صاف اور پاکیزہ ہو کر جاؤ، آج ہم نے تمہیں ایسا کر دیا جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو، جاؤ اور اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرو۔ الوداع مسافران عشق و محبت، الوداع۔ ناظرین گرامی، یہ ہے سچی عشق کی کہانی۔ جب حج پر جاتا ہے تو انسان کے دلوں کی وہ داستاں ہے جس کے ہر دل کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،